داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ فرشتوں واپس کرو سورج کو. میرے رسول نے فرشتوں کو نہیں کہا، کیونکہ داؤد کا حکم فرشتوں پہ چلتا ہے اور حضور علیہ السلام کا حکم سورج پر بھی چلتا ہے. اس لیے کہ داؤد انسانوں کے رسول بن کر آئے تھے اور ان کا احاطہ اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے مقرر کیا تھا. مصطفیٰ جان رحمت تو سارے انسانوں کے، سارے جنتوں کے اور کائنات کی ہر شے کے رسول بن کر کے آئے. اس لیے انسان ان کا فرمان مانتا ہے تو سورج بھی ان کا فرمان مانتا ہے. لیکن سورج جو پلٹا ہے نا، وہ کس طرح پلٹا ہے؟ دیکھو، پلٹنے کی دو صورتیں ہو سکتی تھی. پلٹنے کی دو صورتیں. حضور نے کہا پلٹ، تو وہ کیا کرتا؟ نکلتا، پھر جاتا مشرق میں اور پھر 1 سیکنڈ ہی کے اندر گھوم کر کے آ جاتا مغرب میں اور عصر کا وقت ہو جاتا. یہ بھی تو پلٹنا ہو سکتا تھا نا. ہاں، آپ نے کسی کا آواز دی عبداللہ ادھر آ، تو وہ ایسے پلٹا اور آ گیا. وہ حکم مانا نا اس نے. لیکن اگر بہت زیادہ مرید با ادب ہے، بہت زیادہ مقتدی با ادب ہے، عبداللہ پلٹا نہیں. کیونکہ اگر ایسے پلٹے گا نا، ایسے ایسے ایسے، توجہ ہے آپ کی، ایسے پلٹے گا نا، جا رہا ایسے ایسے پلٹے گا نا، کچھ سیکنڈ پلٹنے میں لگیں گے، ہے نا. لیکن بہت بادب ہے، ایسے نہیں پلٹا بلکہ جا رہا تھا، پچھلے پیر ایسے ہی واپس آ گیا. پلٹنے کی تاخیر گوارا نہیں کی، کیونکہ میرا پیر بلا رہا ہے، میرا امام بلا رہا ہے نا. اسی لیے پلٹے گا تو بھی حکم پہ عمل ہوگا، لیکن اس کو ادب کتنا ہے کہ وہ پلٹا نہیں بلکہ پچھلے پیر، الٹے پیر وہ وہیں پر قدم رکھ دیا. جی لبیک. اب سورج جو پلٹا نا، ایسے بھی پلٹ سکتا تھا کہ وہ مغرب سے نکلتا، پھر مشرق میں جاتا اور گھوم کر کے پھر مغرب میں آ جاتا. سورج نے سوچا بہت دیر ہو جائے گی، حکم پر تو عمل کرنا ہے لیکن تاخیر نہیں کرنا. تو میرا امام کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، گھوم کر نہیں گیا تھا، بس ویسے ہی آ گیا. حکم پر عمل تو ہوگا، توجہ، حکم پر عمل تو ہوگا لیکن پلٹنے میں تاخیر ہوگی. یعنی فرمان پہ عمل کرنے میں تاخیر بھی گوارا نہیں کی سورج نے، بلکہ بلا تاخیر سورج الٹے پاؤں پلٹے. چاند اشارے سے وہ چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. ہاں، اب یہ جو سورج الٹے پاؤں پلٹا نا، اللہ نے اس کو انعام کیا دیا؟ سورج، جب تو میرے محبوب کا اتنا فرما بردار ہے، اب قیامت تک تجھے دیکھ کر نماز کے وقت کا تعین کیا جائے گا. گھڑیاں پیدا ہوگی یا کچھ اور بھی ترقی ہوگی، اعتبار گھڑی کا نہیں ہوگا، اعتبار تیرے نکلنے اور ڈوبنے کا ہوگا. اور چاند، تو نے اپنا سینہ شک کیا نا میرے محبوب کے لیے، لوگ 29 روزے پورے کر کے بھی تکتے رہیں گے جب تک تو نکلے گا نہیں. لوگوں کی عید نہیں. پتا چلا جو محبوب کے فرما بردار بن جاتے ہیں وہ عزت دار اور وقار پا لیا کرتے ہیں. سورج نے اپنی انانیت کو قائم نہیں رکھا. واپس پلٹوں گا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا ایسی کی تیسی ایسی عزت کی جو نبی سے دور ہو کر کے ملے وہ عزت ہو ہی نہیں سکتی. اس نے نبی کے قدموں میں عزت کو مٹی میں ملا دیا. تو قیامت تک کے لیے سورج کو عزت مل گئی کہ اب نماز کے اوقات اس کے مطابق طے ہوتے ہیں. اور چاند نے یہ نہیں سوچا میں ٹوٹوں گا تو کیسا لگوں گا، نہیں، کہا ٹوٹ جا، اپنے حسن کو مت دیکھ، اس انگلی کی طرف دیکھ، پھر دیکھنا کیا ہوگا. سورج ٹوٹ گیا لیکن قیامت تک عزت پا گیا. اب عید ہوگی تو چاند دیکھ کر ہوگی، روزے رکھیں گے تو چاند دیکھ کر رکھیں گے، شب برات منائیں گے تو چاند کے حساب سے منائیں گے، چاہے دنیا کتنی ترقی کرے. اب پتا چلا جو حضور کے لیے مٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ عزت پاتے ہیں. آپ کو عزت کیسے ملے گی؟ حضور کہتے ہیں داڑھی رکھ. آپ سوچتے ہیں میں کیسا لگوں گا؟ چاند سے سیکھ. ارے کیسا بھی لگے، انہوں نے کہہ دیا تو ٹوٹ جائے. سورج کیسے بھی لگے، انہوں نے کہہ دیا رکھ لے. لیکن انہوں نے کہا نا تیرا حسن کبھی نہیں بگڑے گا، کیونکہ جو توڑنا جانتے ہیں وہ جوڑنا بھی جانتے ہیں، عنایتیں کرنا بھی جانتے ہیں. سنیوں نبی سے دور ہو گئے اس لیے تباہی ہے.